نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 56 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے تشریف لے گئے فرعون کے دربار میں۔ وہاں پر کیا بات چیت ہوئی؟ کل کے سبق میں یہ بات گزر چکی۔ اللہ تعالیٰ اس بات چیت کے بعد کا آگے رزلٹ کیا نکلا، اللہ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، البتہ تحقیق ہم نے دکھایا اس کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، ہم نے اس کو دکھائیں اپنی نشانیاں، کلہا، ساری کی ساری، جتنی نشانیاں اللہ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا فرمائی تھیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ساری نشانیاں فرعون کے سامنے رکھ دیں، اس کو دکھلا دیں۔ فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلا دیا، وَأَبَى، اور انکار کر دیا، نہیں مانا۔ بجائے اس کے کہ نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آتا، ربوبیت کا دعویٰ چھوڑ دیتا، اللہ کی بندگی میں آ جاتا، قال، کہنے لگا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا، تاکہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا، ہمارے ملک سے، بسحرک، اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ کیا آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہمارے اوپر حکومت کریں گے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں گے؟ کیا آپ کا یہ ارادہ ہے؟ کیا اس لیے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو سمجھ بیٹھے، اور اس معجزات کا مقابلہ کرنے کے لیے پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کرنے کا اعلان کر دیا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، ہم بھی لے کر آئیں گے تیرے مقابلے میں، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، جادوگر اس کی مثل، ایسا ہی جادو ہم بھی لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا، ٹھہرا لے ہمارے درمیان، وَبَيْنَكَ، اور اپنے درمیان، فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی کہ ہم بھی آپ کے مقابلے میں جادو لے کر آئیں گے آپ کی طرح کا۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا، ٹھہرا لے ہمارے درمیان، وَبَيْنَكَ، اور اپنے درمیان، موعداً، ایک وعدہ، ایک وقت مقرر کر لو، لا نخلفہ، نحن، ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے اس کی، ولا انت، اور نہ تو خلاف ورزی کرے گا، مکاناً سوا، ایک صاف کھلا میدان منتخب کرو اور وقت متعین کرو۔ قال، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، موعدکم، تمہارا وعدہ، یوم الزینت، یوم الزینت، جشن کا دن، میلے کا دن، سال میں ایک یا دو مرتبہ فرعونی قوم سارے کے سارے لوگ کھلے میدان میں نکل کر میلہ منایا کرتے تھے، کوئی عید کا دن تھا ان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ دن بہتر ہے، اس میں ساری شرطیں بھی آ جائیں گی، کھلا میدان بھی ملے گا، ظاہر ہے سبھی لوگ کھلے میدان کے اندر آئیں گے،
اور اس کے ساتھ مجمع عام بھی ہوگا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ جمع ہوں گے لوگ چاشت کے وقت، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کو، یعنی کوئی 9-10 بجے کا وقت، یہ بالکل روشن دن ہوگا اور اس میں کسی کو کسی قسم کا شبہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ وقت متعین کر دیا گیا کہ جو ان کی عید کا اور میلے کا دن تھا وہ متعین ہو گیا، کھلا میدان متعین ہو گیا، پھر چاشت کا وقت متعین ہو گیا۔ اب ساری تعیین کے بعد فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، پھر الٹا پھر گیا فرعون، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر جمع کیا اس نے تدبیروں کو، ثُمَّ أَتَى، پھر آیا، یعنی پھر جا کر کابینہ کے ساتھ مل کے پھر پلاننگیں کرنے لگا کہ اب دن تو متعین ہو گیا مقابلے کا، اب ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ فَتَوَلَّى، پھر الٹا پھرا، فرعون، فَجَمَعَ، پھر جمع کی اس نے، كَيْدَهُ، اپنی تدبیریں، ثُمَّ أَتَى، پھر آ گیا۔ قال لهم موسیٰ، اب یہ اگلی گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہو رہی ہے جس دن وہ وقت آ پہنچا اور تمام جادوگر پورے ملک سے، ملک مصر سے اکٹھے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لا کر کھڑے کر دیے گئے۔ جادوگروں کی تعداد کے بارے میں 400 سے لے کر لاکھوں کی تعداد آتی ہے۔ راجع قول یہ ہے کہ تقریباً کوئی 15,000 کے قریب جادوگر تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے۔ اور یہ عجیب اتفاق یہ دیکھیں کہ جو ان سب کا سربراہ تھا وہ ایک نابینا آدمی تھا، شمعون، نابینا آدمی، یہ ان تمام جادوگروں کا سربراہ تھا۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، قال لہم، کہا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم، ارے کمبختی تمہاری، خرابی تمہاری، لا تفتروا علی اللہ کذبا، تم نہ جھوٹ بولو اللہ پر، اللہ کے بارے میں افترا مت باندھو، جھوٹ کی، جھوٹ مت بناؤ اللہ کے بارے میں۔ نقصان کیا ہوگا؟ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، پھر وہ غرق کر دے گا تمہیں عذاب میں، کسی آفت میں، کسی عذاب میں پکڑ لے گا اللہ۔ تو یہاں پر ان جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہونا، فرعون کے رب ہونے کی دلیل بن کر کھڑے ہونا، تو یہ اللہ کے اوپر افترا اور جھوٹ باندھنا تھا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو دعوت و تبلیغ دی کہ تمہارے اوپر خرابی ہو، تم کیا نیت لے کر کھڑے ہو گئے؟ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا، اور تحقیق نامراد ہو جاتا ہے وہ بندہ، افطرا، جس نے جھوٹ باندھا۔ ہمیشہ یہ اصول ہے کہ جو بھی جھوٹ باندھتا ہے کسی پر، وہ کبھی مراد کو نہیں پہنچا کرتا، وہ نامراد ہو جایا کرتا۔ اب یہ باتیں سننے کے بعد وہ جو 15,000 کا جادوگروں کا مجمع تھا وہ آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے۔ ان میں کچھ لوگ کہنے لگے کہ یار یہ جادوگروں والی بات تو کر ہی نہیں رہا، یہ تو واقعی نبی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جادوگر ہم ہیں اور ہم ہر راز سے، ہر طرف سے، ہر الفاظ سے، سب کچھ سے واقف ہیں۔ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ جادوگروں والی باتیں نہیں ہیں۔ کچھ ان جادوگروں میں کہنے لگے نہیں نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا، یہ جادوگروں والی باتیں کر رہا ہے۔ فتنازعوا، پھر وہ جھگڑے، امرہم، اپنے کام میں، بینہم، آپس میں جھگڑا پڑ گیا جادوگروں کا۔ کچھ کہنے لگے کہ یہ جادو نہیں ہے، نبی ہے، معجزہ ہے، ہمیں مقابلہ ہی نہیں کرنا چاہیے، جبکہ کچھ کہنے لگے کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، یہ جادوئی ہے۔ فتنازعوا، پھر وہ جھگڑے، امرہم، اپنے کام پر، بینہم، آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، وَأَسَرُّوا، اور چھپ کر کرنے لگے، النجوى، مشورہ۔ اب سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یار اتفاق کرو کسی بات پر،
یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے مقابلے میں؟ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور چھپ کر مشورہ کرنے لگے۔ قالوا، اب مشورے کے اندر متفقہ طور پر پھر ایک رائے پہ قائم کر کے کہنے لگے، قالوا کہنے لگے، ان ھذان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہی ہیں جی، یریدانی، جو چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، یہ کہ نکال دیں تمہیں، من ارضکم، تمہارے ملک سے، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے۔ ان کے تو منشا یہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں اس ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، لہذا ہم اس کا مقابلہ کریں گے ان کا۔ وَيَذْهَبَا، اور یہ چاہتے ہیں کہ وَيَذْهَبَا، کہ ختم کر دیں، بِطَرِيقَتِكُمْ، تمہارا طریقہ، المثلی، اعلیٰ، تمہارا جو اچھا خاص طریقہ ہے اس کو ختم کرا دینا چاہتے ہیں کہ وہ طریقہ تمہارا چل نہ سکے۔ اب اعلیٰ طریقہ کیا تھا کہ جو فرعون کے رب ہونے کا اور اپنے آپ کو جس مذہب پر، جس دین پر چلا رہے تھے، اس کو اعلیٰ سمجھتے تھے، کہ یہ تم سے وہ اعلیٰ طریقہ چھین لینا چاہتے ہیں اور تمہیں دوسرے طریقے پر چلانا چاہتے ہیں، اور تم سے حکومت چھین کر تو خود حکومت کرنا چاہتے ہیں، تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، جمع کر لو اپنی تدبیروں کو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر آؤ صف باندھ کر، یعنی سارے جادوگر اپنی اپنی تدبیریں اور اپنی اپنی چیزیں سیدھی کریں، اور تمام آلات جادو کے سیدھے کر کے، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر آؤ صف باندھ کر۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ، اور تحقیق کامیاب ہوگا آج کے دن، مَنِ اسْتَعْلَىٰ، جو غالب رہا، جس کا جادو غالب رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب آ گئے مقابلے میں، مجمع عام لگا ہوا لاکھوں کی تعداد میں۔ قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی، کیا آپ ڈالیں گے، پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ، یا یہ کہ ہم اول من القا، پہلے ڈالنے والے ہوں گے، پہلے ہم اپنے جادو کا نمونہ پیش کریں گے، یا آپ اپنے جادو کا نمونہ پہلے پیش کریں گے؟ پہلے آپ اپنا دکھائیں گے جادو یا پہلے ہم دکھائیں گے؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ ڈالو، تم اپنا جادو جو دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، اب ان کے پاس رسیاں تھیں اور لاٹھیاں تھیں، ڈنڈے۔ اب انہوں نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینک دیں اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ وہ رسیاں بھی لوگوں کو چلتی نظر آئیں کہ یہ سانپ ہیں، اور لاٹھیاں بھی چلتی نظر آئیں کہ یہ سانپ ہیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، بس اسی وقت، حِبَالُهُمْ، ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، خیال میں آئیں ان کے، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ ایسے لگیں کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ لوگوں کے خیال کے اندر ایسے بند گئی کہ جیسے یہ دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، پھر پانے لگے، فی نفسہ، اپنے دل میں، خیفتاً، ڈر، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں ڈرنے لگے۔ کس بات سے؟ کہ یہ اتنی چیزیں جو رسیاں بھی سانپ بن گئیں اور لاٹھیاں بھی سانپ بن گئیں، اور مجھے جو اللہ نے معجزہ عطا کیا وہ بھی لاٹھی نے سانپ ہی بننا ہے، تو لوگ فرق کیا کریں گے؟ لوگ کیا پہچانیں گے کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے؟ جادو کے ذریعے بھی لاٹھی سانپ بن گئی، رسی سانپ بن گئی، معجزے کے ذریعے بھی
लाठी सांप बनेगी। तो फ़र्क क्या करेंगे लोग? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में परेशान होने लगे। फ़अौजस फ़ी नफ्सिही, फिर पाने लगे अपने दिल में खीफ़तन, डर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, खीफ़तन मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर पाने लगे। कुलना, अल्लाह फरमाते हैं हमने कहा, ला तख़फ़, डरो नहीं, इन्नका अंतल आला, बेशक आप ही गालिब रहेंगे। आपके पास मौजिज़ा है और इनके पास जादू है। मौजिज़ा जादू पर गालिब रहेगा। एक तरफ नबी हैं, एक तरफ जादूगर हैं। नबी की नबूवत जादूगरों पर गालिब रहेगी। कुलना ला तख़फ़, हमने कहा खौफ मत करो, डरो मत, इन्नका अंतल आला, बेशक आप ही गालिब रहेंगे। अब जब उन्होंने सारे करिश्मे अपने दिखा लिए, अब आ गई बारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। वह अलक़ी, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, वह अलक़ी, डाल दो, माफ़ी यमीनी का, जो तेरे दाएं हाथ में है। यहाँ पर ये देखिए कि जब भी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा की और लाठी की बात की, तो यही बात की कि तेरे दाएं हाथ में, जिस तरह पीछे कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ने वहाँ मौजज़ा देना था, तो क्या पूछा? वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, तेरे दाएं हाथ में क्या है मूसा? तो मालूम हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असा को हर वक्त दाएं हाथ में रखा करते थे। और अब यहाँ पर भी अल्लाह ने क्या फरमाया? वह अलक़ी, और डाल दो, माफ़ी यमीनी का, जो तेरे दाएं हाथ में है, जो तेरे दाएं हाथ में है उसको डाल दो। तलक़फ़ मा सनऊ, ये निगल जाएगा जो इन्होंने बनाया है। उन्होंने क्या बनाए थे कि इतने हज़ारों की तादाद में रस्सियाँ पूरे मैदान में दौड़ रही हैं सांप बनकर, लाठियाँ दौड़ रही हैं सांप बनकर। अल्लाह ने फरमाया परेशान नहीं होना, आप अपनी लाठी को डालिए, या अल्लाह फ़र्क क्या होगा? भाई ये निकल जाएगा सबको। इन्नमा सनऊ कैदु साहिर, बेशक जो सनऊ इन्होंने किया, कैदु साहिर, ये तो जादू का फरेब है, ये तो जादू का फरेब। और इसके मुकाबले में ये अल्लाह की ताकत, मौजज़ा। वला युफ्लिहु साहिरो, और नहीं कामयाब होता जादूगर, हैसु अता, जहां भी आया हो। जादू कामयाब नहीं होता, मौजज़े के मुकाबले में जादू कामयाब नहीं होता अल्लाह की कुदरत के मुकाबले में, इसलिए परेशान नहीं होना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाल दिया, वो आसा इतना बड़ा बन गया कि बहुत बड़ा अजदहा। अब उसने जितने भी सांप हज़ारों की तादाद में मैदान में फिर रहे थे वो सारे निगल लिए। ये देखकर वो जादूगर फौरन समझ गए कि ये हमारे मुकाबले के अंदर आने वाली शख्सियत ये जादूगर नहीं है, ये अल्लाह का नबी है, ये अल्लाह का रसूल और पैगंबर है। ये कैसे इतनी जल्दी पहचान गए? वजह ये थी कि उनके पास जादू के उलूम थे और वो माहिर तरीन जादूगर थे। उनके पास जादूगरों की सारी निशानियां थी। जब उन्होंने देखा कि इनके अंदर जादूगरों वाली निशानी तो कोई भी नहीं है, हम तो मुकम्मल तौर पर इसका इल्म रखते हैं, हमारे इल्म के मुताबिक इसमें जादूगर की कोई निशानी नहीं है, लिहाजा ये तो अल्लाह के नबी हैं, इनके पास जो निशानियां वो तो मौजज़ात हैं, और ये लोग इनको जादूगर समझ के हमारे मुकाबले करवा रहे हैं। इस बात को देखकर उनके दिल पर चोट लगी और फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन, फिर वो गिर पड़े जादूगर सजदे की हालत में। सुबहान अल्लाह, सजदे में गिर पड़े। जब सजदे में गिरे, क़ालू, तो कहने लगे, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम ईमान लाए हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। हम हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए।
حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ جادوگر سجدے میں گرے اللہ کا ان پر اتنا بڑا انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہیں سجدے میں پڑے ان کو عالم آخرت کے سارے پردے اٹھا کر جنت بھی دکھا دی، دوزخ بھی دکھا دی، سب کچھ عالم آخرت اللہ نے ان کے سامنے کھول دیا۔ قالوا، یہ کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ اب فرعون کو تو اپنی پڑ گئی کہ فرعون نے یہ مقابلہ کس لیے رکھوایا تھا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت و شریعت ہے، آپ کی تبلیغ ہے، یہ آگے نہ چل سکے، لوگ بدظن ہو جائیں۔ لیکن بات الٹی پڑ گئی کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر جو جادوگر مقابلے کے لیے بلائے تھے وہ سارے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، اب فرعون آ گیا غصے کے اندر، قال کہنے لگا آمنتم له، کیا تم، یہ آمنتم اصل میں ہے آمنتم، یہاں حمزہ استفہامیہ ہے، کیا تم ایمان لے آئے ان پر قبل ان آذن لکم، پہلے یہ کہ میں اجازت دیتا تمہیں، میری اجازت اور میری اپروول سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یہ تم نے کیا کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہ لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے سکھلایا ہے تمہیں جادو۔ اب بکھلا گیا، کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں رہتے ہی نہیں تھے، 10 سال کے بعد آج مصر پہنچے اور فرعون کے دربار میں گئے دعوت و تبلیغ کے لیے، اور اس کو جادوگر کہہ دیا، اور کہنے کے بعد پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کیے۔ اب جب جادوگروں کا جادو فیل ہو گیا وہ ایمان لے آئے، اب فرعون بکھلا گیا اور پاگل اور دیوانہ ہو کے کیا کہنے لگا، وہ جادوگروں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سامنے شخصیت کھڑی ہے یہ بھی جادوگر، تم بھی جادوگر، تم سب نے اس سے جادو سیکھا ہے اور جان بوجھ کر تمہیں ہرایا گیا ہے تاکہ تم ہمیں ذلیل کر سکو، اور ساری پلاننگ کی ہے تم نے۔ اس لیے فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو۔ اب سزا جو یہ دوں گا کہ اے جادوگرو تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں بھی کاٹ دوں گا، مِنْ خِلَافٍ، مخالف سمت سے، یعنی اگر دایاں ہاتھ ہوگا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، اگر بایاں پاؤں ہوگا تو دایاں ہاتھ کاٹوں گا، مخالف سمت سے ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہیں فرعون کے مخالف لوگ، اور سب لوگ تم سے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے درخت تو اور بھی بہت سے تھے، تو درختوں میں سے کھجور کے درخت کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ کھجور کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے اور اونچا ہوتا ہے، دور سے نظر آتا ہے، تو اس کو کہا کہ میں تمہیں کھجور کے درخت پر سولی چڑھاؤں گا تاکہ دور سے نظر آئے کہ یہ ہے عبرت کا نشان بنے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اتنا غصے سے لال پیلا اور پاگل دیوانہ ہو گیا اور ان کے اوپر سزا جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم جان لو گے، اَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کیا کس کا زیادہ سخت ہے عذاب اور باقی رہنے والا ہے۔ اب یہ کس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے کیا کہا تھا کہ جس نے اللہ کو جھٹلایا اللہ اس کو عذاب دیں گے، اور ادھر فرعون نے اپنے عذاب کا اعلان کر دیا، کہنے لگا میں ابھی تمہیں عذاب دوں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کس کا عذاب زیادہ سخت محسوس ہوتا ہے، کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈر کے تم مسلمان ہو گئے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک ہی آن میں، اسی گھڑی میں، اسی منٹ میں ایسا پختہ ایمان عطا فرما دیا جادوگروں کو
کہ قالو وہ کہنے لگے لن نؤثرک ہرگز ہم ترجیح نہیں دیں گے آپ کو علی ما جاءنا من البینات اس چیز پر جو آ گئی ہمارے پاس صاف دلیل جو ہمارے پاس ایک واضح دلیل آ چکی اللہ نے پردے اٹھا کر ہمیں روشن راستہ دکھا دیا اس کے مقابلے میں ہم آپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دیں گے تو نے جو کرنا کر لے والذی فطرنا یہ واو عاطفہ ہے ہم آپ کو ترجیح نہیں دیں گے آپ کی کسی بات کو ترجیح نہیں دیں گے کس کے مقابلے میں اس دلیل کے مقابلے میں جو ہمارے پاس آئی والذی فطرنا اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ایک طرف وہ ذات ہے اور ایک طرف تو جھوٹا رب بنا ہوا ہے ہم تیری بات کو کوئی ترجیح نہیں دیں گے لہذا فقضی ما انت قاض تو کر لے جو کرنا چاہتا ہے فقضی ما انت قاض تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے اللہ اکبر کبیرہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا هذه الحیات الدنیا بے شک تو کر لے گا تو اسی دنیا کی زندگی میں کرے گا نا موت آ جائے گی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا اس کے آگے تیرا کیا اختیار ہے سبحان اللہ انما تقضی بے شک تو کر لے گا هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی ختم کر لے گا موت آ جائے گی اس سے آگے تیرا کیا اختیار ہے تو کیا کر سکتا ہے انا آمنا بربنا بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر اس لیے کہ لیغفر لنا تاکہ وہ ہمیں بخش دے خطایانا ہماری خطاؤں کو وما اکرہتنا علیہ من السحر اور اس چیز کو بھی اللہ ہمیں معاف کر دے جو تو نے ہم سے زبردستی کروائی اس جادو کے ضمن میں کہ ہمیں ایک سچے نبی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہمیں ایک سچے رسول کے مقابلے کے اندر لا کر کھڑا کر دیا اور ہمیں لوگوں کے سامنے اس بات کے اوپر مجبور کر دیا کہ ہم نبی کے معجزے کو جادو کہہ کر اس کے مقابلہ کریں وما اکرہتنا علیہ من السحر اور اس چیز کو بھی اللہ ہمیں معاف کر دے جو تو نے زبردستی ہمارے ساتھ کروائی ان کے مقابلے میں من السحر جادو کے ذریعے سے واللہ خیر اللہ کی ذات بہتر ہے وابقا اور باقی رہنے والی ہے انہ من یأتی ربہ مجرما بے شک وہ بندہ جو آیا اپنے رب کے پاس مجرما گناہگار ہو کر فإن لہ جہنم اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا ولا يموت فیہا ولا یحیا نہ وہ اس جہنم میں مرے گا نہ وہ زندہ رہے گا جہنم کے اندر جانے کے بعد جب عذاب آئیں گے موت نہیں آئے گی لیکن تکلیف اتنی ہوگی ابھی مرا لیکن موت نہیں آئے گی لا يموت فیہا ولا یحیا نہ مریں گے اس میں نہ زندہ رہیں گے یہ کس بندے کے لیے جو بندہ اللہ کے دربار میں پہنچا گناہگار بن کر مجرم بن کر انسان کو چاہیے اللہ کی نافرمانی سے بچے گناہ سے بچے اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے کیا معلوم کب اللہ کا بلاوا آ جائے کب اللہ اپنے دربار میں بلا لے اگر اللہ نے بلا لیا انہ من یأتی ربہ مجرما بے شک وہ بندہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر فإن لہ جہنم اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا اور جہنم کی حالت کیا ہے لا يموت فیہا ولا یحیا نہ اس میں مریں گے نہ زندہ رہیں گے ومن یأتہ مؤمنا اور جو اللہ کے دربار میں پہنچے گا مومن بن کر ایمان لے کر قد عمل الصالحات تحقیق عمل کیے ہوں گے نیک فاولئک لهم الدرجات العلی ان کے لیے بلند درجات ہوں گے فاولئک یہ وہی لوگ ہوں گے کہ ان کے لیے بلند ترین درجات ہوں گے جنات عدن باغات ہوں گے رہنے والے تجری من تحتها الانہار جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس میں وذالک جزاء من تزکا اور یہ بدلہ ہوگا اس بندے کا جو پاکیزہ بن کر رہا جس نے اپنی زندگی پاکیزہ طریقے سے گزاری گناہوں کی دلدل گناہوں کی بدبو اور گناہوں کی خباثت کو دور رکھا
اور پاکیزہ زندگی لے کر اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، یہ ایسے بدلے اس بندے کو ملیں گے۔ فرعون جو کر سکتا تھا اس نے کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کو سولیوں پر چڑھا دیا، لیکن وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ ادھر فرعون کی بیوی حضرت بی بی آسیہ علیہم السلام وہ بھی پوری خبر گیری رکھ رہی تھی کہ کیا معاملہ رہا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ فرعون کے دربار میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی ہے، تو اس نے بھی اعلان کر دیا کہ میں بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لاتی۔ فرعون کو بڑا غصہ آ گیا کہ وہ باہر کی مجلس سے پہلے پریشان تھا، اب گھر کے اندر بھی۔ فوراً اس نے اعلان کر دیا اس کو لٹاؤ، اور لٹا کر ایک بھاری پتھر اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دو اور اس کو کچل کے رکھ دو۔ چنانچہ وہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو بی بی آسیہ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، یا اللہ مجھے اس سے حفاظت فرما لے، مجھے اس تکلیف سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیا، اور ادھر بی بی آسیہ کی روح قبض ہو گئی اور مردہ جسم پر انہوں نے پتھر پھینک کر اس کو کچل دیا۔ یہ ہیں نیک لوگوں کے حالات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اس بندے کا ساتھ دیتی ہے جو اللہ کے ہاں نیک اعمال کرتا ہے اور قربانی پیش کر دیتا ہے، اپنی ذات کی اور اپنے وقت کی اور اپنے عقیدے کی ہر چیز کی قربانی پیش کر کے اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اللہ کی ذات کی محبت اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ محبت نصیب فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔